السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. صدق الله العظيم. حضرت محترم، باب لباس پہننے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں لباس کے متعلق کہ اگر کوئی شخص زینت اختیار کرنے کے لیے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا ہے کہ لباس کے ساتھ تم اپنی زینت اختیار کر سکتے ہو، تو لیکن زینت کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح کی زینت اختیار کرنے کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تکبر کے متعلق بھی چند باتیں بیان کی تھی. تو اسی طرح کچھ چند باتیں آج بھی انشاءاللہ تعالی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اور صرف تھوڑا سا، کیونکہ آپ سب کو علم ہے کہ 3 سے 4 منٹ الحمدللہ بات ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی کو مد نظر رکھا جائے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر یعنی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. اور ذرے کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کس ذرے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. جو دھوپ کے درمیان جو ذرات آپ دیکھتے ہیں، اکثر جب دھوپ کی شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرات نظر آتے ہیں، اس ذرے کے متعلق یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اتنا سا حصہ بیان کیا تو ایک صحابی یا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا دکھے، اچھے جوتے پہنے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اب خوبصورت اور خوبصورتی کو اللہ رب العزت کون سی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں؟ یہ آج کل کی ہمارے خوبصورتی نہیں ہے کہ مرد حضرات جو ہیں ان کے پونچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، عورتوں کے جو ہیں وہ ٹخنے اوپر ہیں. یہ خوبصورتی نہیں ہے. عورتیں جو ہیں وہ برہنہ لباس پہن کر، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ آج کل جو خواتین کے، ہماری ماؤں بہنوں کے جو لباس ہیں وہ اس طرح کے ہیں، وہ پہن کے بھی برہنہ ہیں. تو برہنہ لباس پہن کر اگر وہ خوبصورتی اختیار کرتی ہیں تو اس خوبصورتی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. مرد حضرات جو ہیں وہ اگر خوبصورت اچھا لباس پہن کر کسی کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں تو وہ اس خوبصورتی میں شامل نہیں ہیں. جتنی مرضی وہ میچنگ کر لیں، جتنے مرضی وہ جو ہیں وہ اچھا لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اگر وہ کسی کو دکھانے کے لیے، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریفیں کریں، اس شخص جو اس نیت سے لباس پہنتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے، دنیا میں تو وہ پہن رہا ہے، اس کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، اس کی نیت بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ زینت اختیار کرنے کا اور خوبصورت بننے کا، تو وہ خوبصورت ہم اس طرح بنیں گے کہ ہمارا دل خوبصورت ہو، ہماری نیت خوبصورت ہو، ہمارے کپڑے لباس جو ہم پہن رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں تو ہم خوبصورت دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم وہ اس حدیث کے ضمن میں بھی آئیں گے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں.
تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں گے کس طرح، جب ہم سنت کے مطابق اپنا لباس اختیار کریں گے، سنت کے مطابق ہم اپنے زینت کو اختیار کریں گے، سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ آگے اسی کے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آگے بیان کیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطر الحق، کہ جو کبر جو ہے، الکبر باطر الحق، کبر جو ہے، تکبر کرنا، یہ انسان کو سچ سے پیچھے لے کر جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا ہے، ایسے اس نے جان نکلنی ہے تو کسی نے بھول جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز چھینی جاتی ہے انسان سے؟ بڑا جناب ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، بہت امیر گھرانے کا ہے، سب سے پہلے اس کا نام اسے چھینا جاتا ہے۔ بڑا کوئی چودھری نام پیچھے لگایا ہوتا ہے، ملک نام لگایا ہوتا ہے، شیخ نام لگایا ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی نہیں اس کے نام سے پکارتا، سب کہتے ہیں کہ میت کو لے جاؤ، جنازے کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو باطر الحق جو ہمارا تکبر ہے، یہ حق کو جھٹلانے والا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن ہم پھر بھی تکبر کرتے ہیں اور کتراتے ہیں، اس طرح اکڑ کے چلتے ہیں۔ وہ آگے وغمط الناس، کے لوگوں کو حقیر سمجھنے والا تکبر جو ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر ہم اختیار کر لیں تو انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زینت اختیار کرنے کی اور خوبصورت بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طرح کی ہمیں خوبصورتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جو حضرات جو ہیں، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ یہ ایک باب چل رہا ہے، کتابیں چل رہی ہیں، بلوغ المرام، جو یہاں پہ ریگولر آتے ہیں ان کو علم ہے، لیکن کچھ ایسے دوست احباب بھی ہیں جو روز بدل کے آتے ہیں، کچھ مسافر ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی راہ جاری گزر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ اگر انہوں نے پچھلے درس یا آگے آنے والے درس جو ہیں وہ سننے ہیں تو یوٹیوب پہ جو ہے وہ اور فیس بک پہ الحمدللہ یہ چینل بنا ہوا ہے حافظ محمد احسان اللہ کے نام سے، آپ جا کے سرچ کر لیں اور وہاں پہ جو مکمل یہ دروس جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ پچھلے بھی کافی الحمدللہ سبق آموز دروس ہیں، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں سنا رہا ہوں اور جو آپ سن رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔